لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے اہل جنت کے اوصاف۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، اے لوگ جو صاحب جنت نے وہ ہمیشہ جنت وچ ہی رہائش پذیر رہن گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہے انہاں دے ان اعمال دا جو وہ دنیا تے رہ کے کرتے رہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو ڈرو، اس رب کو ڈرو جس رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تانوں ایک نفس واحد دے وچوں پیدا فرمایا ہے۔ انسانیت دے حوالے دے نال، یعنی ایک انسان ہون دی حیثیت دے نال تمام انسان ایک ہی باپ دی اولاد نے، سب کا ایک ہی باپ ہے اور سب کی ایک ہی ماں ہے، سارا ایک ہی خاندان ہے۔ آگے اس تقسیم نے، اس کے قبیلے نے، اس کے خاندان نے، ذاتہ نے، صفاتہ نے، یہ ساریاں دنیا دیا چیزاں نے، دنیا دیا بنیاں ہوئی نے، اور یہ انسانہ دی پہچان دے ذریعے نے، وگرنہ انسان دی حقیقت یہ ہے تمام انسانوں ایک ہی نفس وچوں پیدا کیتا گیا ہے، ایک ہی ذات دے وچوں پیدا کیتا گیا ہے۔ اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس دے وچوں ہی آگے جوڑے بنائے نے خلق کائنات نے، آگے انسانیت دی تخلیق فرمائی ہے، یہاں تک کہ فرمایا پھر اس دنیا میں کثرت دے نال مرد و عورت نظر آتے ہیں۔ تو ابتدا ایک ہی ہے، لیکن آگے آگے جا کے پھر اس سلسلہ بڑھتا گیا، اور فرمایا رجالاً کثیراً ونساء، اور پھر اساں انہاں دے وچوں کثرت دے نال مرد و عورتاں نوں پیدا فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو ڈرو جس کے نام تے تسی سوال کرتے ہو۔ کہ اللہ کا نام ایسا نام ہے کہ جس نام کے ذریعے نال اللہ کو منگیا جاتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا والارحام، اور اپنے رشتیاں دا احترام کیتا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تواڈے کائنات وچ رشتے بنائے نے، جو تعلقات بنائے نے، انہاں دا بھی اللہ دی وجہ تو احترام کیتا کرو، کیونکہ اے رشتے اللہ نے بنائے نے۔ اور یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تواڈے سب دے اوپر بہترین محافظ ہے۔ ہر انسان دے اعمال نو، اس دے احوال نو، اس دی نیت نو، اس دے ارادے نو، اس تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اوصاف ذکر فرمائے اہل جنت دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، جنتی لوگ 3 طرح دے نے۔ اب جس وچ یہ صفت آئے گی وہ اس کا مستحق ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام کی شان ہے، خلق کائنات نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے نے، یعنی جامع کلمات عطا فرمائے نے۔ آقا علیہ السلام ایک لفظ بولتے ہیں، اور اس لفظ کی اگر تشریح بیان کی جائے، ان کا مفہوم بیان کیا جائے، ان کے غور و فکر کیا جائے، تو انسان کی عقل، اس کی سمجھ، اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے ایک فرمان کو وہ نہ سمجھ سکے گا، نہ بیان کر سکے گا۔ وہ اتنا جامع کلمات اور اتنا جامع لفظ ہوتا ہے جو خلق کائنات اپنے محبوب کی زبان چوں نکلواتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت 3 طرح دے نے۔ پہلا ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم، ایسا امام جو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگاں دا رہنما بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگاں دا امام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عہدہ عطا فرمایا ہے۔ اب جس وقت انسان کو کوئی عہدہ آ جائے اور پھر
وہ صاحب اختیار بن جائے تو پھر اندر واسطے ضروری ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذو سلطان جو بادشاہ ہے مقسط اور وہ انصاف کرنے والا ہے، متصدق اور وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس میں اختیار بھی عطا فرمایا ہے، بادشاہی بھی عطا فرمائی ہے، لوگاں نال ظلم نہیں کرتا، کسی نال زیادتی نہیں کرتا، کسی نال ناانصافی نہیں کرتا، کسی دا حق نہیں مارتا، انصاف کرتا ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی مخلوق تے خرچ بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھلائی دی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، موفق اور جڑے بھلائی والے کام نے، اچھائی والے کام نے، بہتری والے کام نے، اللہ نے اس کو وہ کام کرن دی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے تو جو ایسا صاحب اختیار منصف بھی ہوئے، متصدق بھی ہوئے اور بھلائی والے کاماں وچ حصہ بھی لین والا ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو فرمان ہے آقا علیہ السلام کا، یہ ہر صاحب اختیار دے واسطے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی دی بھی حاکمیت عطا فرمائی ہے، بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اب کسی دی بادشاہی تھوڑی ہے، کسی دی بادشاہی زیادہ ہے، کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی علاقے کا ہے، لیکن جو بھی صاحب اختیار ہے اگر وہ اس چیز سے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس فرمان کی برکت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا انسان وہ ہے وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ۔ دوسرا انسان وہ ہے، اب یہ جو فرمان ہے یہ عام لوگوں کے واسطے ہے جڑے صاحب اختیار نہیں ہوتے، بادشاہ نہیں ہوتے، حاکم نہیں ہوتے، لیکن جو حاکمہ تو نیچے والا طبقہ ہے، اس فرمانے سے وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا انسان جو رحیم ہے، مہربان ہے، سخت مزاج نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، وہ لوگاں نال مہربانی کرتا ہے، لوگاں نال محبت کرتا ہے، انہاں دے نال اچھے طریقے نال حسن اخلاق نال پیش آتا ہے، رقیق القلب اور نرم دل ہے۔ جس انسان کا دل نرم ہوتا ہے ان کے الفاظاں میں بھی نرمی ہوتی ہے، ان کے کلام میں بھی نرمی ہوتی ہے، ان کی طبیعت اور ان کے مزاج میں بھی نرمی نظر آتی ہے۔ جس وقت انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، اس کا مزاج بھی، اس کی کیفیت بھی، اس کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے واسطے چھوٹی سی مثال ہے، ایک کوئی بھی انسان ہے یا کوئی چیز ہے اور اندر نال سانو محبت ہوتی ہے، جس دے نال انسان نو محبت ہوتی ہے اس دے نال انسان کا دل اندر واسطے نرم ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز نال محبت ہے، ایک چیز نال نفرت ہے، تو جن دے نال محبت ہے اگر انسان دے سامنے وہ آئے تو انسان ان دے نال کیسی گفتگو کرے گا، اور جس دے نال انسان نفرت ہے، عداوت ہے، وہ سامنے آئے تو پھر انسان کا رویہ کیسا ہوئے گا؟ انسان ایک ہی ہے، رویے اس دے دو نے۔ وجہ کیا ہے کہ جس وقت وہ انسان سامنے آیا، وہ چیز آئی جو اس کو پسند ہے، ان دے دل میں محبت آ گئی، اس دے دل میں نرمی آ گئی، اور اس کا مزاج، اس کی کیفیت، اس کے الفاظ انہوں ویکھ کے فوراً ہی تبدیل ہو گئے۔ اور دوسرا انسان یا وہ چیز چونکہ اندر نفرت ہے، جو ہی اس نے ویکھیا تو انسان کا ذہن بدلیا، کیفیت بدلی، دل کے جذبات بدلے اور اس کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا۔ یہ ایک عام انسان کی بات ہے، لیکن وہ انسان جن کا دل اللہ کی ساری مخلوق واسطے نرم ہو جائے تو پھر اس انسان کا کسی نال بھی لہجہ سخت نہیں ہوتا۔ جڑا اللہ دی مخلوق نال اللہ دی مخلوق سمجھ کے پیار کرے، پھر اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ انسان امیر ہے، اے انسان غریب ہے، اے انسان خوبصورت ہے، اے انسان بدصورت ہے،
اے انسان میری عزت کرتا ہے، اے انسان میری عزت نہیں کرتا، ان کی قوم کی ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، اس پھر اس کے نال کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے تو میں اللہ کی وجہ نال ان کے نال محبت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا الخلق عیال اللہ ہے، جو مخلوق ہے وہ اللہ کا عیال ہے۔ یعنی جیسے ایک انسان کا خاندان ہوتا ہے اس سے اہل و عیال ہوتے ہیں، اور جو کسی کے اہل و عیال نال محبت کرتا ہے وہ انسان خود بخود ہی پیار لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تواڈے بچے نال اگر کوئی بندہ محبت کرے، اچھے نال گفتگو کرے، ان کا احترام کرے، تو تسی جس وقت اس کو ویکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس نے میرے بچے نال پیار کیتا ہے، تسی خود بخود ان نال پیار کرو گے، اسی وجہ نال تواڈے دل میں ان کی محبت آئے گی۔ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مخلوق میرے عیال نے، اے میری تخلیق ہے، جو انہاں نال میری وجہ تو محبت کرتا ہے میں ان کے نال محبت کرنا۔ تو اللہ کی مخلوق کے نال محبت کرنا، لوگاں دے نال اپنے رویے نو بہترین کرنا، ان کا ذریعہ ہے اللہ نال اپنا رویہ بہترین کرن دا۔ تو فرمایا کہ وہ انسان جو مہربان ہے اور وہ نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، اور فرمایا کس کے واسطے لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، کہ وہ ہر اپنے قریبی نال بھی رحم دل ہے اور ہر مسلمان دے واسطے بھی رحم دل ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوئے، چاہے وہ اس تعلق دار ہوئے، یا ان نال کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لین دین نہیں، صرف کلمے دی سانجھ ہے کہ تو بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو ایک مسلمان دی حیثیت نال دوسرے مسلمان دے واسطے دل وچ نرمی آ جانا، فرمایا یہ بھی اہل جنت دی نشانی ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ایک کیفیت عطا فرما دے کہ وہ مہربان ہوئے، رقیق القلب ہوئے، ہر کسی واسطے شفیق و مہربان اور محبت کرنے والا ہوئے، فرمایا ایسے لوگ جنتی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور تیسری قسم آقا علیہ السلام نے تیسرا فرمان ذکر فرمایا، فرمایا وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، یہ وہ انسان ہے جو غریب ہے اور جو تنگ دست ہے۔ اب انسان غریب بھی ہوئے، تنگ دست بھی ہوئے، ذو عیال بھی ہوئے، یعنی بال بچے دار بھی ہوئے۔ ایک انسان اگر کلا غریب ہوئے، تنگ دستی ہوئے تو اس کی کیفیت بور ہوتی ہے۔ بندہ غریب بھی ہے، تنگ دست بھی ہے اور بچے بھی ہیں، تو پھر ان کے واسطے پریشانی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ یار میں تو گزارا کر لینا، پر بچوں کو ویکھ کے تو میرے کو رہا نہیں جاتا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے اکثر لوگ تسائیں ویکھیا ہوئے گا، سنیا ہوئے گا کہ لوگ غربت کی وجہ نال خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں اپنے بچوں کا واسطے نہیں کر رہا تو وہ پھر اس اپنی زندگی تو تنگ آ کے پریشان ہو کے تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور بچوں کے نال بھی اس طرح کے معاملات ویکھے گئے ہیں۔ تو لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام یہ سبق نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے اور بال بچے دار ہے، لیکن وہ صبر اور قناعت کرنے والا ہے کہ وہ پھر پریشان نہیں ہو جاتا، ناشکری نہیں کرتا، لوگوں کو سوال نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اپنا ایمان بچا کے رکھتا ہے، اور جو اس کو مالک نے عطا فرمایا ہے ان دیتے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، جو اس کے کول موجود ہے، وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ بھی جنتی لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اور انہاں 3 جملوں میں اگر تسی ویکھو گے تو دنیا کا کوئی انسان انہاں تو باہر نہیں جائے گا، اور جننے بھی لوگ کامیاب ہونے والے نے، اہل جنت نے، انہاں تمام نو اللہ تعالیٰ نے انہاں وچ کوئی نہ کوئی وصف ضرور عطا فرمایا ہوئے گا۔
یہ آقا علیہ السلام کے فرمان کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی ہے کہ آپ نے 3 جملیاں پوری انسانیت نو اور جو کامیاب ہونے والے نے انہاں دا بھی ذکر فرما دیتا اور جو نہیں کامیاب ہونے والے انہاں دا بھی ذکر فرما دیتا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے۔ فرمایا گیا الجنت دار الراحت والسرور دار اللذات و دار النعیم المقیم۔ جو جنت ہے وہ راحت اور سرور کا گھر ہے۔ جنت جس وقت انسان جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا تو جنت وچ 2 طرح کی نعمتیں پائی جاندیاں نے۔ ایسا نعمتیں نے جو انسان کے جسمانی سکون کا باعث نے اور ایسا بھی نے جہاں انسان کے قلبی سکون کا باعث نے، یعنی جسمانی نعمتیں بھی موجود نے اور قلبی نعمتیں بھی موجود نے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو دنیا دیا ساریا نعمتیں ہوندیاں نے لیکن اس کو دل کا سکون نہیں ہوتا۔ اس کو اچھا گھر بھی ہوتا ہے، اچھا مکان بھی ہوتا ہے، روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، دنیا کی کسی شے کی کمی نہیں ہوتی لیکن اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ پھر بھی پریشان ہے۔ اور اس کو پوچھا جائے کہ تو کیوں پریشان ہے، کہتا ہے ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو انہیں پتہ ہے چلیا کہ دنیا کی نعمتوں کے نال اس مال و متاع کے نال انسان کو اکثر سکون نہیں ملتا، بلکہ یہ دنیا کی چیزاں اکثر انسان کے واسطے بے سکونی کا باعث بنتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ویکھے جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں کہ جڑے بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں کو کوئی زیادہ مال و متاع نہیں ہوتا، کوئی زیادہ انہوں کو دولت نہیں ہوتی، عیش و عشرت نہیں ہوتی، لیکن وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہوں نے مال نہیں دیتا ہوتا لیکن اللہ انہوں نے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ جنت ایک ایسا گھر ہے جس وچ اللہ تعالیٰ جسمانی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، روحانی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وہاں انسان دے کول ہر نعمت موجود ہوئے گی، مال ہوئے گا، دولت ہوئے گی، اچھے جگہ ہوئے گی، اچھے مکان ہون گے، اچھے لباس ہون گے، سونے چاندی کے برتن ہون گے، ہر وہ چیز جو انسان چاہے گا جسمانی طور پہ اندر واسطے مہیا ہوئے گی اور اس کے نال اللہ اس کو سکون قلب بھی عطا فرمائے گا کہ نعمتیں بھی ہون گیاں لیکن اس کے نال اس کو اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جنہوں اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں نال بھی سرفراز فرمائے اور اللہ انہوں سکون قلب بھی عطا فرمائے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت دے وچ ہر وہ نعمت ہوئے گی جی انسان کا دل چاہے گا، کیونکہ انسان کا نفس ہے۔ دنیا تے رہ کے انسان کو اس دے نفس کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا گیا ہے کہ تو اپنی خواہشات نفسانی دے پیچھے نہیں جانا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا جو انسان دنیا تے رہ کے اللہ کو ڈریا اور اس نے اپنے نفس کی گل نہ منی، اپنے نفس نو خواہش دے کولو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ انسان زندگی دنیا میں رہ کے خواہشات نفسانی دے پیچھے نہیں لگ سکتا، نفس کی خواہش پورا نہیں کر سکتا، اس کو روکنا ہے، اس کو باز رہنا ہے۔ لیکن جس وقت یہی انسان جنت میں جائے گا خلق کائنات نے فرمایا ہن جو تیرا نفس منگتا ہے تینوں اسی عطا کریں گے، کہ جو تیری خواہش ہے، کیونکہ دنیا تے رہ کے تو ساری رضا دے واسطے اپنے نفس کی مخالفت کیتی ہے اور اس ان کی خواہشات دے کو روکے رکھا ہے۔ اب اسی ہر وہ چیز عطا کریں گے جو تیرا دل چاہے گا، جو تیری روح چاہے گی یا جو تیرا نفس خواہش کرے گا۔ تو فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ایسیا نعمتیں عطا فرماواں گے جنہاں ویکھ کے تیری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں، خواہشات نفسانی بھی پوری ہو رہی ہے، اکھاں نو ٹھنڈک بھی مل رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا پھر تسی ہمیشہ جنت وچ رہائش پذیر رہو گے۔ یہ جو چیز ہے
ہمیشگی، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، جس بھی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا ہے اس دے نال خالدین فیہا دا لفظ ضرور آیا ہے۔ خالدین آ گیا، خالدون آ گیا، اب ان کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ اتھے ہی رہن گے۔ یہ انسان دے واسطے قلبی سکون دا باعث ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کو اندر جان دا خوف ہوتا ہے، اب یہ چیز میرے کو آ گئی ہے، اب یہ میرے کو کتنی دیر رہے گی۔ مولانا روم نے بھی اس سے بہت گفتگو فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دی جو کوئی بھی نعمت ہے وہ انسان دے واسطے ہمیشہ غم دا باعث بنتی ہے۔ اگر اندر کول نہیں تو پریشان ہے کہ میرے کو کیوں نہیں۔ اب جس وقت اندر کول وہ چیز آ گئی ہے اب اس میں یہ غم ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی دیر ہے، اور اگر وہ چلی جاوے تو پھر اس میں یہ غم ہوتا ہے کہ میرے کو گئی کیوں ہے۔ یعنی نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہے، اگر ہے تو پھر بھی پریشان ہے، اور اگر چلی گئی ہے تو پھر بھی پریشان ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے دنیا دی نعمتاں دی، دنیا دی کوئی چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور پھر اس تو بھی بڑی عجیب بات ہے انسان ایک چیز لوے اور اس کا معیار، اس کی خوبصورتی پہلے نالوں زیادہ ہو جائے، ایسا دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یعنی کسی دنیا کی کوئی چیز خرید لو، لباس ہے، گاڑی ہے، مکان بنا لو، کوئی چیز خرید لو، اس دن اسی جتنی مرضی حفاظت کرو، اس کو سنبھال کے رکھو، ان کا خیال کرو، اس نے پرانیا ہونا ہی ہونا ہے، اندر نقص آنا ہی آنا ہے۔ کوئی انسان کسی چیز کو کتنا سنبھال کے رکھے لیکن وہ پرانی ضرور ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو کم ضرور ہو جاتی ہے، وہ ویسی نہیں رہتی۔ لیکن جنت دیاں جو نعمتاں نے وہ ایسیاں نے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والیاں نے، انہاں دی خوبصورتی، انہاں دا ذائقہ، انہاں دا معیار، اور انہاں دی جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت انہاں نوں عطا فرمائی ہے وہ نہ تو کم ہوتی ہے نہ ایک جیسی رہتی ہے بلکہ وہ بڑھتی رہتی ہے۔ ایک نعمت انسان کوئی بھی چیز ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، اس کو جیسے کہ رزق ہے، انسان نے خواہش کی تھی کہ مینوں آ چیز مل جائے، تو جنت کے بارے یہ ذکر ہے جیسے جیسے وہ اس چیز میں استعمال کرے گا وہ بڑھتی جائے گی، اس کا ذائقہ پہلے تو خوبصورت ہوتا جائے گا۔ دنیا کی کوئی چیز انسان ہمیشہ نہیں کھا سکتا، کوئی بھی چیز ہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہے۔ ایک گندم نو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ انسان اس کو کھاتا ہے کیونکہ اس کی خوراک ہے، اور اس کو کھا کے انسان اکتا نہیں ہے، وگرنہ بہت ساری چیزاں نے کتنی قیمتی کیوں نہ ہے، کتنی مہنگی کیوں نہ ہے، تسی آکھو کہ یہی کھاتی رکھ، ہمیشہ نہیں کھا سکے گا۔ دودھ ہے تو کتنی خوبصورت نعمت ہے، اور آج کل کے دور ہے اس کا اصلی اور اچھا ملنا بہت مشکل ہے، اور بڑی کوشش کے نال خالص نہیں ملتا۔ لیکن ایک بندے نو تسی آکھو کہ تو دودھ ہی پینا ہے، وہ خالص دیا گے، تو ہمیشہ دودھ سے گزارا نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا کہ نہیں یار مجھے کچھ اور بھی دو، اس کی طبیعت آکے گی کہ کوئی خوراک اور بھی ہونی چاہیے، اس نے آپ کو میٹھا کھاتی رکھ تو آکے کہ نہیں یار لونا بھی ہونا چاہیے، لونا دے کہ میٹھا ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، اور کسی چیز سے انسان ہمیشہ نہیں ٹک سکتا کیونکہ ان کا ذائقہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جنت کی نعمت ایسی ہے وہ جیسے جیسے اس کو کھائے گا، اس کو استعمال کرے گا، وہ خوبصورت بھی ہوتی جائے گی، بڑھتی بھی جائے گی، ان کا ذائقہ بھی پہلے تو اچھا ہوتا جائے گا۔ یعنی انسان اکتاوے گا نہیں، کسی چیز تو انسان اکتاوے گا نہیں، وہ دل نہیں بھرے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اسی تانوں وہاں جسمانی نعمتاں بھی عطا فرماواں گے، تانوں قلبی نعمتاں بھی عطا فرماواں گے۔ اور سب تو بڑا جو سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، فرمایا وہ یہ ہونا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہمیشگی عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی انسان ہے وہ ہمیشہ نو دائمی زندگی نو، دائمی نعمتاں نو، اچھی چیز نو پسند کرتا ہے۔ اسی کوئی بھی چیز لینے ہاں، اگر اسی کوئی چیز خریدنے ہاں تو سانو کوئی بندہ یہ آکھے کہ ہن تسی ویکھ لو اور لے جاؤ، اگر ایک دکان چ نکلیا خراب ہوگی تو میں ذمہ دار نہیں ہاں، خرید سے لینے ہاں، لیکن ایک معیار ہے۔ اب دوسرا شخص اس ایک دکان ہے اور وہ کہتا ہے کہ چیز تو لے جا اور میں 10 سال تک یہ ذمہ دار ہوں،
اگر ان 10 سال تک کچھ بھی ہو جائے، خراب ہو جائے، سڑ جائے، تو میں ذمہ دار ہاں، میں تینوں صحیح کرا کے دیاں گا، تین چینج کرا کے دیاں گا۔ تو انسان کتنے کو سودا خریدے گا؟ اندر کو جائے گا نا کہ جہاں انہوں گارنٹی دے رہا ہے۔ جہاں گارنٹی نہیں دے رہا وہ اس چیز کو نہیں پرچیز کرے گا کہ میں محنت نال کمائے نے، تو میں اتنی ہی شے لواں گا کہ جہی کوالٹی اچھی ہوئے گی اور جہی زیادہ چلے گی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اسی جنت دی ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ چلے گی اور تو اندے وچ ہمیشہ رہے گا، تینوں جنت وچوں کوئی نکال نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت جنتی جنت چلے جان گے اور دوزخ چلے جان گے تو اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس میں مقام آراف آکھیا جاتا ہے۔ سورہ آراف قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام تے جنتیاں دی بھی نظر پیندی ہے، دوزخیاں دی بھی نظر پیندی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اس نے ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ جس جگہ تے ویسی ایک اونچی جگہ ہے، اگر اس جگہ تے کوئی بھی چیز ہوئے تو جنت دے جتنے لوگ نے انہوں وہ نظر آئے گی، اور دوزخ دے کتنے لوگ ہون گے سب کو وہ نظر آئے گی جو مقام آراف تے موجود ہے۔ وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ خالق کائنات اس مقام تے فرشتیاں نو دے کے ایک مینڈا بھیجے گا، اور وہ مینڈا لے کے اتنے آگے فرشتے کھڑے ہو جان گے اور وہ پہلے جنتیاں نو بلاؤں گے، اے اہل جنت۔ تو جنتی اپنے سر اٹھان گے اور ویکھن گے، تو وہ پوچھیں گے کہ تسی جانتے ہو کیا کیا چیز ہے؟ اہل جنت آکھن گے کہ سانو تو ایسا نہیں پتہ ہے کیا ہے۔ ایک مینڈا نظر آ رہا ہے، تو ابھی ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ اسی نہیں جانتے۔ تو وہ آکھن گے کہ موت ہے، اور اس موت کو عجیبہ کر دیتا جانا ہے، یعنی آج تو بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اب جس وقت وہ ویکھن گے تو انہوں نے دل میں ایک عجیب خوشی آئے گی، سرور آئے گا، وہ جو ہمیشگی ہے، جو کہ میں تو گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر ایک گارنٹی دے رہا ہے کہ انسان کو سب تو زیادہ جو خوف ہے وہ موت ہے۔ انسان کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جاوے، اس موت کا خوف رہتا ہی ہے کہ یار پتہ نہیں کدوں کی ہونا ہے تو میں تو چلے جانا ہے۔ کوئی ایسا ہو جائے کہ کبھی انسان مرے ہی نہ، تو اکثر انسان کے دل جیسے خیال آتے ہیں کہ میں مرنا بھی ہے نا تو میں کام کر لواں تو پھر مرا۔ انسان سوچتا ہے، پلان کرتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن ہے کہ کام بھی کر لواں، اب بھی کر لواں، اب بھی کر لواں۔ تو یعنی ان کا مطلب ہے کہ انسان اتنا جلدی مرنا پسند نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دنیا زندگی منگنا بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ موت منگنا بری بات ہے، زندگی منگنا اچھی بات ہے۔ یعنی ایک بندہ آ کے کہ اللہ مینوں مار لے گناہ ہے، ایک بندہ آ کے یا اللہ کہ مینوں اور زندگی دے کہ میں اور اچھے کام کر لوں، یہ ثواب ہے، بلکہ اللہ عطا فرما دیتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن انسان کی صفت ہے۔ اب جس وقت وہ موت کو ویکھن گے انہوں پتہ لگے گا کہ آج انہیں مر جانا ہے تو وہ خوش ہون گے، اور پھر وہ دوزخیاں نو بلان گے، انہوں نے آکھن گے کیا دوزخیو ویکھو۔ اب جس وقت وہ ویکھن گے تو پوچھن گے کہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ کہن گے نہیں اسی نہیں جانتے۔ وہ دسن گے موت ہے، اور آج موت نو موت آ جائے گی، اور آج تو بعد تواڈے وچوں کوئی مر نہیں سکے گا، کیونکہ جو اہل جنت نے انہوں کی تو ایک شان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ ہی نعمتاں، ہمیشہ دی سکون، ہمیشہ دا سرور، ہمیشہ دی راحت عطا فرما دے گا۔ انہوں کی تو ایک عجیب کیفیت ہوئے گی، ایک الگ شان ہوئے گی، لیکن جو دوزخ دے وچ ہون گے وہ لوگ خواہش کرن گے کہ کاش اسی مر جائیے، بھی اے جی عذاب دی زندگی ہے یہ ساری مک جائے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ جس وقت کافر عذاب نو ویکھے گا، اپنے انجام نو ویکھے گا، تو وہ آکھے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاندہ، میں کدے بھی انسان نہ بنتا، اے میرے کو عذاب نہیں برداشت ہوتا۔ دوزخ کا عذاب سہنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت دردناک عذاب ہے۔
خالق کائنات جس وقت انہوں نے سامنے منظر آئے گا تو وہ تو چیخنا شروع ہو جان گے کہ ساری آخری امید سی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی انہیں عذاب میں مر جائیے، کیونکہ انسان اکثر یہی کہتا ہے تکلیف آوے پریشانی آوے تو انسان کہتا ہے ممکن ہے کہ مر کے سکون آ جائے، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مر کے بھی سکون نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ ایک موت امید بن جاتی ہے انسان دی، ڈاکٹر بھی کہتے رہے کہ اب اس کا علاج موت ہی ہے، تو ایک امید بن جاتی ہے کہ چلو یار جو دنیا کی تکلیف ہے وہ تو ختم ہو جائے، اگر موت آ جائے تو جو ظاہری طور پہ ایک پریشانی ہے وہ تو ختم ہو جائے، لیکن اگر موت بھی نہ آئے تو انہوں کی آخری امید ختم ہو جائے گی دوزخیاں دی، اور دونوں دے درمیان جنت اور دوزخ دے درمیان موت نو ذبح کر دیتا جائے گا، جس وقت وہ ذبح ہو جائے گی اس وقت جنتیاں نو ہمیشہ دا سکون مل جائے گا، اور جو دوستی نے وہ ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے پریشان ہون گے، اور اس دن پھر وہ حسرت کرن گے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرت اذ قضی الامر، اے میرے محبوب علیہ السلام انہاں لوگاں نو حسرت دے دن تو ڈراؤ، کہ وہ دن جو حسرت دا دن ہونا ہے، جس وقت انسان حسرت کرے گا، خواہش کرے گا، سوچے گا کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، کاش میں ایمان لے آندا، کاش میں نیک اعمال کر لیتا، کاش میں اللہ نو راضی کر لیتا، کاش کہ میں نافرمانی نہ کرتا۔ خالق کائنات نے فرمایا آج اس دن تو ڈر جاؤ جو تھوڑے حسرت کا دن ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور تساں دنیا میں رہ کے غفلت نو برتیا اور ایمان نہ لائے تو آج اسی حسرت کا باعث بن گئے ہو، لیکن اس دن پھر انسان کا افسوس اور اس کی حسرت اس نے کوئی نفع نہیں دے گی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، وہ لوگ جو دنیا میں رہ کے ڈر گئے، متقی میں ہوتا ہے ڈرن والا، تو جو دنیا میں رہ کے ڈر گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اللہ انہاں نو جنتاں عطا فرمائے گا، اللہ انہاں نو جنت دیا نعمتاں عطا فرمائے گا، اور جس وقت وہ جنت کے دروازے تے آن گے خالق کائنات کی طرف فرشتے کھڑے ہون گے اور انہاں نو آکھن گے ادخلوہا بسلام آمنین، تانوں سلام ہوئے، تسی جنت وچ سلامتی نال امن نال داخل ہو جاؤ، جنت میں تانوں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی دکھ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ خالق کائنات نے فرمایا نامناسب آواز بھی انہاں دے کناں وچ نہیں جائے گی، کسے دے سر نو درد بھی نہیں ہوئے گی، ایک لمحے دے واسطے اس کی کیفیت وچ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسیاں نعمتاں عطا فرمائے گا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ دے جنت وچ انعام نے، انسان جس وقت ویکھے گا تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا اور عرض کرے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو ساڈے نال وعدہ کیتا سی تو وہ پورا کر دیتا ہے۔